روحی، روحی، خالی لاؤنج میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ آواز لگاتی، ایک کمرے سے کسی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کو اندر کی طرف کھینچ لیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ اتنی اونچی آواز میں کیوں ہانک رہی ہو؟ روحی نے اس کا ہاتھ چھوڑتے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ میرے دماغ کی چھوڑو، تم اتنے دنوں سے مجھے کیوں نہیں ملنے آئی؟ میری تو طبیعت خراب تھی، تم تو ملنے آ سکتی تھی نا۔ اس نے دھڑام سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے روحی سے گلہ کیا۔ بس یار کیا بتاؤں، کالج سے اسائنمنٹ ملی ہوئی تھی، اس کو پورے کرنے کے چکر میں گھر سے کہیں نکلی ہی نہیں۔ اور رومان بھائی آج گھر ہیں، تم جو گلا پھاڑ پھاڑ کر مجھے آوازیں لگا رہی تھی۔ روحی نے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ جو پیر نیچے کو لٹکائے لیٹنے کے انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک دم سیدھی کھڑی ہو گئی۔ تم پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ میری باجے جیسی آواز پر اب وہ ضرور مجھے ڈانٹیں گے، اس نے بے چارگی سے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے دوست آئے ہوئے ہیں، وہ ان کے ساتھ لگے ہوں گے، روحی نے اسے تسلی دینی چاہی۔ نہیں یار، اب تو وہ مجھے بالکل نہیں چھوڑیں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میری آواز ان تک نہ پہنچی ہو۔ میں آہستہ بھی بولوں تو ان کو اونچی لگتی ہے، اور اب تو میں… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتی، دروازے پر دستک ہوئی۔ روحی کچن میں آئس کریم لا کر رکھی ہے، مجھے پیالیوں میں ڈال کر دو جلدی، رومان نے اپنی روبدار آواز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کر اندر آتا، روحی نے جلدی سے اپنے سلیپر پہنے اور باہر بھاگی۔ کب عقل آئے گی تمہیں؟ بتا دو مجھے، آج ایسے کون جاہلوں کی طرح چیختا ہے جیسے تم چیختی ہو؟ روحی کے کمرے سے جانے کے بعد وہ صوفے پر آرام دہ حالت میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی، جب اسے اپنے پیچھے سے گرجدار آواز سنائی دی اور ناول اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا، اور ایک دم سے وہ بوکھلا کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے گھر میں میرے کچھ کلائنٹس آئے ہوئے ہیں، کیا سوچیں گے وہ یہاں جاہل رہتے ہیں؟ پتہ نہیں کس قسم کی دوستوں میں اٹھتی بیٹھتی ہو جو عقل نام کی چیز نہیں ہے تم میں۔ میری تو کوئی خاص اتنی دوستی بھی نہیں ہے کسی سے سوائے آپ کی بہن کے، میں تو اسی کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں زیادہ۔ رومان کی بات پر اس نے اپنے جھکے ہوئے سر کو تھوڑا اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جس پر رومان نے اس کو خونخوار نظروں سے گھورا۔ بھائی، اس سے پہلے کہ وہ اسے مزید کچھ کہتا، باہر سے اسے روحی کی آواز آئی۔ تمہیں میں بعد میں دیکھتا ہوں، انگلی اٹھا کر کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اچھے خاصے ڈیشنگ اور گڈ لکنگ ہیں، اور سڑے ہوئے کڑوے کریلے بن کر گھومتے رہتے ہیں۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ سے ناول اٹھا کر پڑھنے لگی۔ آج چھٹی کا دن تھا اور رومان لان میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا جب روحی اس کے پاس آئی۔ بھائی، آج آپ گھر پر ہیں تو مجھے کیمسٹری کے کچھ سوالات ہی سمجھا دیں، روحا نے پیچھے سے اس کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے لاڈ سے کہا۔ اچھا بکس لے کر آؤ اپنی، میں سمجھا دیتا ہوں اپنی گڑیا کو، رومان نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنی بکس لے کر آئی، ساتھ انسا کو فون کر کے بلا بھی لیتی ہوں۔ اس آفت کو کیوں فون کر کے بلانے لگی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ انسا کو فون ملاتی، رومان نے اس کو آواز لگائی۔ بھائی وہ بھی سمجھ لے گی نا، اس کو بھی مشکل ہو رہی تھی پڑھائی میں، اور ویسے بھی 2 دن سے اس نے چکر نہیں لگایا، اسی بہانے ہم مل بھی لیں گے۔ روحی نے جلدی سے فون ملا کر کان سے لگایا، جس پر رومان اس کو دیکھتا رہ گیا۔ نعمان صاحب زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ انہوں نے زمینداری کرنے کی بجائے اپنا کاروبار کرنے کو ترجیح دی تھی، اس لیے شہر میں تعلیم حاصل کر کے وہیں اپنا بزنس سیٹ کر لیا، اور بہت کم وقت میں وہ ایک کامیاب بزنس مین کہلانے لگے۔ ان کی شادی ان کی خالہ زاد روبینہ بیگم سے ہوئی تھی، جو ان کی والدہ کی طرح ہی ایک نرم دل خاتون تھی۔ نعمان آفریدی اور روبینہ بیگم کے 2 بچے تھے، ایک بیٹا رومان آفریدی جو اپنے باپ کی طرح ہی ایک کامیاب بزنس مین تھا، اور اس سے 5 سال چھوٹی بیٹی روحا آفریدی تھی، جو بھی زیر تعلیم تھی اور FSC کی اسٹوڈنٹ تھی۔ روحا اور انسا دونوں ہم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم جماعت بھی تھیں، اور ایک ہی کالج میں زیر تعلیم تھیں۔ انسا نعمان صاحب کے دوست کی بیٹی تھی جو ان کے پڑوس میں رہتے تھے۔ جواد صاحب نہ صرف ان کے بہت اچھے دوست تھے بلکہ ان کے بزنس پارٹنر بھی تھے۔ ایک دن آفس سے واپسی پر ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ اپنی جان سے عزیز بیوی اور بیٹی کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جواد صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد نعمان صاحب نے ایک بڑے بھائی کی طرح ماریہ بیگم اور ان کی بیٹی کی سرپرستی کی، اور ہر دکھ سکھ میں ان کا خیال رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں گھرانوں میں بہت آنا جانا تھا۔ ارے بس بھی کر دیں، آپ تو لے کر ہی بیٹھ گئے ہیں، انسا نے بیزار سی شکل بناتے ہوئے کہا، جب روحا نے اس کو کوہنی مار کر چپ کروایا۔ رومان پچھلے 2 گھنٹے سے ان کو پڑھانے میں لگا ہوا تھا۔ کیا ہے، ٹھیک تو کہہ رہی ہوں، ایک ہی دن میں کیا ہمیں حفظ کروا دیں گے یہ؟ انسا نے اپنی کوہنی کو سہلاتے ہوئے کہا۔ رومان نے کتاب سے سر اٹھا کر خونخوار نظروں سے انسا کو گھورنے لگا۔ اوہ واؤ، دیکھیے نا بھائی، کتنا زبردست موسم ہو گیا ہے، لگتا ہے تھوڑی دیر میں بارش بھی ہو جائے گی۔ چلے میں آپ کے لیے پکوڑے بنا کر لاتی ہوں، آپ کو پسند ہے نا ایسے موسم میں؟ اس سے پہلے کہ رومان انسا کو کچھ کہتا، روحا جلدی سے بول پڑی اور بکس سمیٹ کر اندر کی طرف بڑھی۔
روحا کے اندر جاتے ہی انسا نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی اور وہ ان دونوں کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ منہ میں بڑبڑایا اور پھر سے اپنا لیپ ٹاپ کھول کر اپنا کام کرنے لگا۔ آج کالج سے چھٹی تھی تو وہ دوپہر میں اچھی خاصی فریش نیند لینے کے بعد کمرے سے نکلی اور برآمدے میں پیچھے تخت پہ بیٹھی رابعہ بیگم کے پاس بیٹھ گئی، جو سبزی بناتے ہوئے کسی سوچ میں گم تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں اماں؟ وہ مٹر کا دانہ منہ میں ڈالتی ہوئی بولی تو وہ چونک گئی۔ کچھ نہیں، کل بل کی۔ السلام علیکم گائز، تو ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کو ویلکم آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ نے ابھی تک خرچہ نہیں دیا۔ ان کی تھکن زدہ آواز پر وہ بھی غم زدہ ہو گئی۔ آپ نے کال کرنی تھی نا نعمان انکل کو، اس نے استفسار کیا تو انہوں نے ہولے سے سر اس بات میں ہلایا اور دوبارہ سبزی بنانے میں مصروف ہو گئیں۔ انہوں نے جواد صاحب سے پسند کی شادی کی تھی، جس پر جواد صاحب کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں زمین اور گھر جائیداد سے دربدر کر دیا تھا۔ جواد صاحب کی وفات کے بعد بھی رابعہ بیگم نے ان سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ ان کی زندگی میں انہوں نے ان کی خبر نہیں لی تھی تو وہ پھر کیوں ان کے گھر پر جاتی؟ اس لیے اپنی بیٹی کے ساتھ وہ جواد صاحب کے بنائے ہوئے گھر میں ہی عزت کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے بزنس پارٹنر جو ان کے دوست بھی تھے نعمان صاحب، انہوں نے ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی بیوی اور بیٹی کو الگ نہیں سمجھا تھا اور ہر مہینے ان کو گھر کا خرچہ دے جاتے تھے، کیونکہ ان کا بزنس اکٹھا تھا تو شیئرز کا پروفٹ ان کو ملتا رہتا تھا۔ اماں آپ پریشان نہ ہو، میں روحی کی طرف جا رہی ہوں، اگر نعمان انکل گھر پہ ہوئے تو ان کو کہہ دوں گی، اس نے جلدی سے سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کون سا وقت ہے کسی کے گھر جانے کا؟ آدھا دن تم سو کے اٹھی ہو، اب ادھر دفع ہو جاؤ، اماں نے اس کو گھوری سے نوازتے ہوئے کہا۔ اماں اتنے دنوں سے نہیں گئی، بس جلدی سے ہو کر آتی ہوں۔ جوتا پہنتے ہوئے اس نے جلدی سے دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور اس کی پھرتیوں پر رابعہ بیگم کافی دیر تک اس کو کوستی رہیں۔ حسب عادت وہ نیچے کی طرف منہ کر کے اپنے دھیان چل رہی تھی، جب وہ سامنے سے آتے لمبے چوڑے وجود سے ٹکراتے ٹکراتے نیچے گرنے سے بچی۔ آئی ایم سوری رومان بھائی، اس نے جلدی سے سوری کیا، اس سے پہلے کہ سامنے کھڑا وجود اس کو چار سنا ہی دے، لیکن ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ سامنے کھڑا وجود منہ سے آگ نہ اگلے۔ آنکھیں ہیں یا بٹن؟ آج تم مجھے بتا ہی دو، تم نے قسم کھا رکھی ہے جب تک مجھ سے ٹکراؤ گی نہیں تمہیں سانس نہیں آئے گا، جب دیکھو گرتی پڑتی رہتی ہو۔ اس کی بات پر انسا نے اپنا حلق تر کیا اور اپنا جھکا سر مزید جھکا لیا، جس پر رومان نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے باہر کو قدم بڑھائے۔ شکریہ اللہ جی، آج آپ نے بچا لیا، ورنہ یہ تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے مجھے کچا چبا جائیں گے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اندر کی طرف بڑھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ رنگ کیوں اڑا ہوا ہے تمہارا، جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ وہ ہال میں داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر بیٹھی روحا کی نظر اس پر پڑی تو وہ کہتی ہوئی جلدی سے اس کی طرف آئی۔ ہاں دیکھا ہے نا رومان افریدی، وہ دھڑام سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ میرا اتنا پیارا اور ڈیشنگ بھائی تمہیں بھوت نظر آتا ہے کیا؟ خدا کا خوف کرو لڑکی، روحا نے اس کے کندھے پر ایک چتر رسید کرتے ہوئے کہا۔ کسی بھوت سے کم بھی نہیں ہے سمجھی تم، انسا نے فوراً انگلی اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے یار تم اتنے پیارے اور نرم دل ہیں، اور ایک تم ہو جن کی ان کے ساتھ نہیں بنتی، ضرور تم کچھ تو ایسا کرتی ہوگی جو ان کو غصہ آ جاتا ہوگا، روحا نے ان کے ساتھ بیٹھ کر نرم لہجے میں کہا تاکہ وہ اس کی بات کا غصہ نہ کرے۔ ہاں ان کا وہ نرم دل مجھے دیکھ کر کسی سخت پتھر میں بدل جاتا ہے، اس نے بیزار سا منہ بنا کر کہا، جس پر روحا نے نفی میں اپنا سر ہلایا اور اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی، کیونکہ اسے کچھ بھی سمجھانا اس وقت پتھر سے سر پھوڑنے کے مترادف تھا۔ روحا کی طبیعت کچھ دن سے خراب تھی، اس لیے وہ کالج نہیں آ پا رہی تھی اور انسا کو پڑھائی میں بہت مشکل ہو رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں مل کر نوٹس بناتی تھیں۔ سنو عائشہ، کین یو ہیلپ می پلیز؟ کیا تم مجھے اپنے نوٹس دے سکتی ہو؟ کچھ دیر کے لیے میں نے نوٹس بنانے ہیں، مجھے کچھ ہیلپ ہو جائے گی، اس نے عائشہ کے ہاتھ میں نوٹس دیکھتے ہوئے کہا۔ یار ایسا کرو تم تھوڑی دیر بعد کینٹین میں آ کر مجھ سے لے لینا، مجھے ابھی یہ چاہیے، مجھے ابھی یہ چاہیے، اس نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اسے کہا اور کینٹین کی طرف چل پڑی۔ وہ کینٹین آ تو گئی تھی لیکن اب اسے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ جس ٹیبل پر عائشہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں لڑکیاں کم اور لڑکے زیادہ تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کے ٹیبل کے پاس جاتی پوری کینٹین میں افراتفری پھیل گئی اور پولیس نے پوری کینٹین میں موجود افراد کو اپنی حراست میں لے لیا۔ پلیز میں نے کچھ نہیں کیا، میری بات تو سنیں، رومان جو اپنے ایس پی دوست سے ملنے آیا ہوا تھا اس آواز کو پہچان کر فوراً سے پہلے پاس سے گزرتے ہجوم کو دیکھنے لگا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر انسا پر پڑی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ رکو، اس سے پہلے کہ پولیس کا کوئی سپاہی انسا پر ہاتھ ڈالتا رومان نے اپنی رعبدار آواز میں کہا۔ رومان کا دوست ایس پی معاذ جو خود اس ریڈ کی نگرانی کر رہا تھا تیزی سے آگے بڑھا۔ کیا ہو رومان، تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ معاذ نے حیرت سے پوچھا۔ انسا جو خوف سے کانپ رہی تھی رومان کو دیکھ کر تھوڑے سکون میں آئی
رومان بھائی، میں تو صرف وہاں عائشہ سے نوٹس لینے گئی تھی، میرا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رومان جو اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ سکتا تھا، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہاں پہ منشیات کے خلاف چھاپے کی ضد میں انسا آ گئی ہے، لیکن اگر انسا کا نام پولیس کارروائی میں ذرا بھی سامنے آئے تو اس کی عزت پہ حرف آ جائے گا، اور وہ ہو سکتی تھی۔ یہ میری ہونے والی بیوی ہے اور اس کا ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا اور معاذ کے قریب آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ معاذ نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی تو اپنے ماتحتوں کو اشارہ کیا، انہیں چھوڑ دو۔ انسا کی سسکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، گاڑی میں بیٹھ کر بھی وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ یار پلیز اپنا یہ رونا بند کر دو اب، رومان نے اس کے رونے سے بیزار ہوتے ہوئے کہا، جس پر انسا نے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے ہوئے خاموشی اختیار کی۔ ہمیں ابھی نکاح کرنا ہوگا۔ رومان کے منہ سے یہ غیر متوقع الفاظ سن کر ساکت ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ بس یہی ایک راستہ ہے تمہاری عزت کو بچانے کا کہ ہم نکاح کر لیں۔ ابھی فی الحال اس نکاح کو خفیہ رکھنا ہوگا، وقت آنے پر اپنی فیملیز کو بتا دیں گے، کیونکہ میں نے تھانے میں سب کو یہی شو کروایا ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ اور پھر رومان اسے اپارٹمنٹ میں لے آیا اور وہاں اس کے چند دوستوں کی موجودگی میں وہ ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہو گئے۔ شام کے وقت نعمان صاحب جلدی گھر آ گئے تھے اور لاؤنج میں اس وقت کافی گہما گہمی تھی، کیونکہ ان کے دوست اور ان کی فیملی چائے پر انوائٹ تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر طرح طرح کے چائے کے لوازمات سجے ہوئے تھے۔ افغان صاحب نعمان صاحب کے دوست کے 3 بیٹے تھے، 2 بیٹے ڈاکٹر تھے اور دونوں UK میں سیٹل تھے، جبکہ چھوٹا بیٹا ارحم یہیں پاکستان میں تھا اور ایک کامیاب بزنس مین تھا، اپنے باپ کی طرح۔ افغان صاحب کو بیٹی کی بہت خواہش تھی، لیکن اللہ نے ان کو 3 بیٹوں سے ہی نوازا تھا۔ روحا میں ان کو اپنی بیٹی دکھتی تھی اور وہ اس سے بہت پیار کرتے تھے، ان کو وہ اپنے بیٹیوں کی طرح ہی بہت عزیز تھی، اس لیے افغان صاحب اس کو اپنے ساتھ بٹھائے اس کے لاڈ اٹھانے میں مصروف تھے۔ جب نعمان صاحب نے انہیں مخاطب کیا، یار مجھے تو لگتا ہے تم اپنی اس بیٹی سے ہی ملنے آتے ہو، بس اگر راز و نیاز ہو گیا ہو باپ بیٹی کا تو مجھ غریب پر بھی نظر ثانی کر لو۔ ارے یار کیوں ناراض ہوتے ہو، تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں ہر وقت، اگر تھوڑا وقت اپنی بیٹی کے ساتھ گزار لیتا ہوں تو تمہیں کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ افغان صاحب نے اپنی اینک کو ناک سے تھوڑا نیچے کر کے ان کو گھورتے ہوئے کہا، جس پر نعمان صاحب نے گہرا سانس لیا اور ٹیبل سے چائے کا کپ اٹھایا اور چائے پینے لگے۔ سب اپنی باتوں میں مصروف تھے، جبکہ ارحم جو بظاہر تو موبائل میں مصروف تھا، لیکن اس کا سارا دھیان اپنے باپ اور اس کے ساتھ بیٹھی روحا پر تھا۔ اس کے دونوں شادی شدہ بڑے بھائی بھی روحا کو اپنی بہن کی طرح ہی ٹریٹ کرتے تھے اور وقتاً فوقتاً اس کے لیے تحائف بھیجتے رہتے تھے، لیکن ان کے برعکس ارحم کبھی بھی اس کو اپنی بہن کا درجہ نہیں دے سکا، کیونکہ وہ بچپن سے اس کے لیے الگ قسم کے جذبات رکھتا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان جذبات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس سے روحا بے خبر تھی۔ ارحم روحا سے 8 سال بڑا تھا، اس لیے روحا باقیوں کی طرح اسے بھی لالا ہی کہتی تھی، جس سے ارحم کو بہت زیادہ چڑ تھی اور وہ اکثر اسے بلا وجہ ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ روحا کو ارحم بہت نکچڑا اور کھڑوس قسم کا انسان لگتا تھا، اس لیے وہ اس سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی۔ اور بڑی کیا کر رہے ہو آج کل بزنس کے علاوہ؟ رومان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، اور وہ سیدھا ہوتے ہوئے اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ رومان اور ارحم تقریباً ہم عمر ہی تھے اور اس لیے بہت اچھے دوست بھی تھے، اپنے باپوں کی طرح۔ کافی پیو گے؟ افغان صاحب نے اس کو ہال کے صوفے پر آنکھیں موند کر بیٹھے ہوئے دیکھ کر پوچھا، جس پر اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی اور اپنے باپ کو سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ ارے باپ ہوں تمہارا، ایسے کیوں گھور رہے ہو مجھے؟ افغان صاحب نے اپنا حلق تر کرتے ہوئے کہا۔ کہہ تو آپ ایسے رہے ہیں جیسے کچھ جانتے ہی نہ ہوں، اس نے سپاٹ انداز میں کہا، جس پر افغان صاحب نے گہری سانس بھری اور اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ میری بیٹی ہے وہ، پھر بھی تم ایسے بیہیو کرتے ہو جیسے میں اس کے لیے کوئی غیر ہوں۔ آپ اس کے لیے غیر ہی ہیں، سگے باپ نہیں ہیں آپ اس کے، کتنی بار میں آپ کو کہہ چکا ہوں، اور آپ ہے کہ مجھے نہیں پسند اس کے قریب کسی کا آنا، چاہے وہ میرا اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ افغان صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تھپکی دینے والے انداز میں ریلیکس کرنے لگے اور تھوڑی دیر بعد اسے اپنے گلے لگا لیا اور پھر دھیمی آواز میں اس کے کان کے قریب سرگوشیانہ انداز میں باتیں کرنے لگے۔ تم صرف میرے بیٹے نہیں ہو، تم میرے دوست بھی ہو، میرا سب کچھ ہو، مجھے بہت عزیز ہو۔ میں جانتا ہوں تم بہت اکیلے ہو گئے اپنی ماں کے جانے کے بعد، اور تمہارے اندر جو ایک کمی آ گئی ہے وہ میں چاہ کر بھی پوری نہیں کر پا رہا بیٹا۔ زندگی جذبات سے نہیں چلتی اور تم بہت زیادہ جذباتی ہوتے جا رہے ہو اور جنونی بھی۔ مجھے ڈر ہے کہ تمہاری جنونی طبیعت تمہیں برباد نہ کر دے۔ تم 30 کے ہو چکے ہو اور میں چاہتا ہوں کہ اب تمہارا گھر بس جائے اور تمہاری زندگی میں جو خلا ہے وہ پورا ہو جائے، لیکن تمہاری اس جنونی طبیعت کی وجہ سے میں ابھی تک نعمان سے بات نہیں کر پایا۔ بیٹا رشتے جذبات سے نہیں اعتماد سے چلتے ہیں، اور رشتے میں اعتماد کا ہونا بہت ضروری ہے، محبت سے بھی زیادہ۔ مجھے پتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا، لیکن بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جنونی طبیعت پر قابو پاؤ، تمہاری زندگی میں شامل ہو کر اسے ایسا نہ لگے کہ وہ کسی قید میں آ گئی ہے۔
کسی کو چاہنا بری بات نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ چاہنا کہ اگلے کا سانس لینا مشکل ہو جائے یہ غلط بات ہے۔ تم جو آج میرا اس کے قریب آنا برداشت نہیں کر رہے، کل کو کیسے برداشت کرو گے کسی اور کا بھی اس کے ساتھ بات کرنا؟ پلیز میرے بچے، خود پر کنٹرول کرو۔ انہوں نے اب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کو سمجھانا چاہا۔ ارحم نے اپنی آنکھیں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنی آنکھیں جھکا لی۔ بابا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ میں اس پر اعتماد نہیں کرتا، بلکہ مجھے اس پر اپنے سے زیادہ اعتبار ہے۔ میں اسے شیئر نہیں کر سکتا بس کسی کے ساتھ، اور یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تو مت کرو شیئر، پر کچھ سپیس تو دو اسے، ایسا تو نہیں چلے گا بیٹا۔ چلو مل کر کافی بناتے ہیں اور لان میں بیٹھ کے پیتے ہیں، بہت اچھی ہوا چل رہی ہے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہوئے اٹھے اور کچن کا رخ کیا۔ پیچھے وہ ان کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد اپنی پاکٹ سے فون نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ یوسف، تمہیں جو میں نے کام سونپا تھا اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ فون اٹھانے والا کچھ بولتا، اس نے اپنی بات کہہ کر موبائل آف کر دیا اور صوفے سے اٹھ کر کچن کا رخ کیا، جہاں اب افغان صاحب اسے آوازیں دے رہے تھے۔ شکر ہے یار آج وہ جلاد گھر نہیں ہے، ورنہ ان کا دیدار ہوتے ہی کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا ہے مجھ سے۔ انسا نے گھر میں داخل ہوتے ہی ادھر ادھر دیکھ کر روحا سے کہا، جو ٹی وی پر اپنا فیوریٹ پروگرام دیکھ رہی تھی۔ شرم کرو انسا تھوڑی، میرے اتنے پیارے اور ہینڈسم بھائی کو تم جلاد کا لقب دے رہی ہو، کبھی اپنی حرکتیں بھی چیک کر لیا کرو، جب دیکھو گرتی پڑتی رہتی ہو اور الزام میرے بھائی پر لگاتی ہو۔ روحا نے گھورتے ہوئے اس کو گھرکا، جو اس کے پاس اب صوفے پر جگہ بناتی ہوئی دھڑام کر کے بیٹھی تھی۔ بس کر دو بھائی کی بہن، کبھی میری سائڈ بھی لے لیا کرو، انسا نے اس کے ہاتھ سے ٹی وی کا ریموٹ لے کر ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا، اور روحا نے عجیب سا منہ بناتے ہوئے اس کو دیکھا۔ خیر ہے آج میڈم نے کیسے ہمارے غریب کھانے کا رخ کر لیا؟ روحا نے اپنی گود میں رکھے پاپ کارن کے باؤل میں سے پاپ کارن کھاتے ہوئے کہا، غریب کھانا اور تمہارا؟ انسا نے اپنی آئی برو اچکائی۔ چل بول کس کام آئی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے عصر کے بعد خالہ تجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتی، اب تو مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے۔ روحا نے اس کی بات کو پس پشت ڈال کر اپنا سوال داغا۔ یار وہ عاذر بھائی آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی وائف کے لیے کچھ کپڑے لینے ہیں مارکیٹ سے، اور تجھے تو پتہ ہے مجھے اتنے برانڈز کا نہیں پتہ، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ تم بھی ہمارے ساتھ۔ سوری، تمہارے ان مطلبی رشتہ داروں کے لیے میرے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے۔ 6 ماہ ہو گئے ان کو لندن سے ملتان آئے ہوئے، اور اب جب ان کے جانے میں 2 دن رہ گئے ہوں گے تو آ گئے ہیں وہ لاہور سے شاپنگ کرنے۔ اگر ان کا گھر یہیں لاہور میں ہوتا تو میں دیکھتی وہ کیسے تمہارے گھر آتے ہیں، وہ آ کر چلے جاتے اور تمہیں خبر تک نہ ہوتی۔ روحا نے اس کو گھورتے ہوئے بولا، سب جانتی ہوں میں، اب گھر آئے مہمان کو باہر تو نہیں نکال سکتے نا ہم، میری خاطر آجا پلیز۔ انسا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو منانے کی کوششیں کی۔ ٹھیک ہے، پر میری ایک شرط ہے۔ روحا نے شرارتی نظروں سے اس کو دیکھا۔ کیا؟ انسا نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ یہی کہ شاپنگ کروا کے تمہارے عاذر بھائی کو ہم گھر روانہ کر دیں گے اور تم میرے ساتھ ہارر مووی دیکھو گی۔ میں اور ہارر مووی؟ نو، تم جانتی ہو کہ میرے سے ہارر موویز نہیں دیکھی جاتی، انسا نے رونے والا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے پھر میں نہیں چل سکتی۔ روحا نے شان بے نیازی سے اپنے کندھے اچکائے اور اٹھ کر کچن کا رخ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب زیادہ ڈرامے بازی نہ کرو، انسا نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ ہائے اللہ یار دیکھ کتنا خوبصورت ہے یہ۔ انسا نے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھ کر جوش سے ڈمی پر لگے ہوئے پنک اور سلور کے کمبینیشن میں بنے ہوئے لہنگے کو دیکھتے ہوئے روحا سے کہا، پیارا تو بہت ہے لیکن لہنگے کو بعد میں تاڑ لینا، پہلے اپنے اس کزن کو دیکھ لو جو کہنے کو تو ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے، پر گھومتا ایسے پھر رہا ہے جیسا پورا مال اس کے باپ کا ہو۔ وہ اس کے اپنے ساتھ کھینچ رہی تھی، ساتھ ساتھ منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے انسا اور اس کے کزن کے ساتھ مال میں خوار ہو رہی تھی، پر مجال ہے کہ اس کے کزن کو کچھ پسند آ جائے۔ دیکھو انسا، یہ ماریا پر اچھا لگے گا نا؟ کہتے ہوئے جیسے ہی عاذر مڑا اپنے سامنے روحا کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ وہ انسا فون سننے باہر گئی ہے، یہاں سگنلز نہیں آ رہے تھے۔ روحا نے اس کو دیکھ کر ہکلاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، تم مجھے آئیڈیا دے دو۔ عاذر اس کا بازو پکڑ کر کہتا ہوا شاپ کے اندر لے گیا، اور وہاں کوئی ایک ایسا بھی تھا جس نے یہ منظر بڑے ضبط سے برداشت کیا۔ تم کہاں گھومتی پھر رہی ہو، اور یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ انسا جو ہیلو کرتی موبائل کان سے لگائی شاپ سے باہر آئی تھی، موبائل سے آتی یہ آواز سن کر ایک دم اچھلی۔ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اس کو چھوڑو، جو سوال میں نے پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دو پہلے، رومان نے غصے سے کہا۔ یہ آپ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ میں جس کے ساتھ مرضی ہوں، آپ کو اس سے کیا؟ انسا نے بھی بغیر سوچے روانی میں بولا، محترمہ اگر آپ بھول رہی ہیں تو میں یاد کروا دوں کہ آپ اب میرے نکاح میں ہیں اور میں پورا حق رکھتا ہوں یہ پوچھنے کا۔ عاذر بھائی کے ساتھ آئی ہوں ان کی بیوی بچوں کے لیے شاپنگ کرنے، روحا بھی ہمارے ساتھ ہی ہے، اور تفتیش کرنی ہے کیا میں جاؤں اندر ان کے پاس؟ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن تم مجھے اکیلے اس کے ساتھ نظر مت آنا۔ یہ کہتے ہی رومان نے فون فوراً بند کر دیا۔ ہائے اللہ، کہہ تو ایسے رہے ہیں جیسے میں ان کے ساتھ بھاگے جا رہی ہوں۔
شوہر کے رتبے پر فائز ہوتے ہی جناب نے مجھے اپنی رعایا ہی سمجھ لیا ہے، کھڑوس کہیں گے۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اندر کی طرف داخل ہوئی۔ ڈائننگ ہال میں اس وقت رات کے کھانے پر سب جمع تھے۔ کہاں تھی آج تم سارا دن روحا؟ مسز نعمان نے نعمان صاحب کو کھانا سرو کرتے ہوئے روحا سے پوچھا۔ میں نے کہاں جانا ہے مما، آپ کی ہی چہیتی کے ساتھ تھی سارا دن، اس نے اپنے کزن کو شاپنگ کروانی تھی تو ساتھ مجھے بھی لے گئی، روحا نے اپنے پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے کہا۔ رومان پھر کیا پلان ہے تمہارا؟ نعمان افریدی نے بیٹی کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ رومان جو سر جھکا کر کھانا کھانے میں مگن تھا ایک دم سے چونک کر باپ کو دیکھا۔ کیسا پلان ڈیڈ؟ اس نے پانی کے گلاس کو منہ لگاتے ہوئے کہا۔ بیٹا جی شادی کا پلان اور کون سا پلان، 33 کے ہونے والے ہو، تم نے میرے سے 2 سال کا وقت مانگا تھا اور اب 2 سال پورے ہونے کو ہیں، اب تم مزید کوئی بہانہ نہیں بنا سکتے۔ تمہاری عمر میں 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا اور تم ہو کہ ابھی تک کنوارے گھوم رہے ہو۔ میں نے اور تمہاری ماں نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، تمہیں اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو، ہم پہلے تمہاری پسند کو اہمیت دیں گے، نہیں تو آج کل میں ہم تمہارا رشتہ پکا کر دیں گے، پھر مت کہنا۔ اور اب تو تم اپنا بزنس بھی سیٹ کر چکے ہو، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم مزید تمہاری باتوں میں نہیں آنے والے، تم ہمیں اپنی پسند بتاؤ، نہیں تو دلہا بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ڈیڈ اب جب آپ دونوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے میری شادی کا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، اور رہی بات میری پسند کی تو کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھی نعمان صاحب، ہمارے بیٹے کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے ہماری پسند پر، اور اگر اس کی لائف میں کوئی ہوتا تو اس نے کب سے شادی کر لینی تھی، یہ بس ہمیں ڈال رہا تھا۔ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں تو لڑکی کی ماں سے بات بھی کر چکی ہوں اور مجھے پتہ ہے میرا بیٹا میری بات کا مان ضرور رکھے گا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا بیٹا؟ اس سے پہلے کہ وہ انسا کے بارے میں کچھ بتاتا مسز افریدی فوراً بول پڑی، جس پر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ ان کی بات پر روحا کے بھی کان کھڑے ہوئے تھے۔ یو مین موم انسا، میری بھابھی؟ او مائی گاڈ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، لو یو موم۔ اس نے پرجوش انداز میں کھڑے ہو کر روبینہ بیگم کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کیا۔ روبینہ بیگم آج انسا کی طرف گئی تھی، اس لیے روحا کو کچھ آئیڈیا تھا۔ آر یو سیریس موم؟ وہ مجھ سے چھوٹی ہے رومان، جو حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا ایک دم سے بول اٹھا۔ ہاں تو پھر کیا ہوا، چھوٹی ہے تو تمہاری ماں بھی میرے سے 10 سال چھوٹی ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے کامیاب میرڈ لائف گزاری ہے اور گزار رہے ہیں، اور ابھی تم نے خود بولا ہے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہماری پسند پر، تو اب چاہے وہ جیسی بھی ہو تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، ہم تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، بھروسہ رکھو ہم پر۔ نعمان افریدی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اوکے جیسے آپ کی مرضی، رومان نے گہری سانس لے کر کہا اور ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ پیچھے وہ تینوں اس کی شادی کی پلاننگ کرنے لگے۔ رومان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی اپنے پروردگار سے مانگی گئی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس نے انسا سے نکاح تو کر لیا تھا، لیکن در حقیقت وہ بہت پریشان تھا کہ کیسے سب گھر والوں کو اس بارے میں بتائے گا، اور اگر کسی کو ذرا سے بھی بھنک لگ جاتی تو اس کے لیے بہت مسئلہ ہو جانا تھا۔ نیچے اس نے سب گھر والوں کے سامنے شادی پر اعتراض کرنے کا ناٹک کیا تھا تاکہ کسی کو ان پر شک نہ ہو۔ نیند اس کو فی الحال ابھی نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ بستر سے اٹھا اور واش روم سے وضو کر کے شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ضرور ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور ارحم اپنے کمرے کے مسلسل چکر لگا رہا تھا۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ کیسے کسی اور کے ساتھ؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ الٹا سیدھا سوچتا اس کا موبائل بج اٹھا۔ بولو یوسف، کیا انفارمیشن ہے؟ اس نے بے چینی سے فون ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ سر وہ میڈم کی دوست کے کزن ہیں، ملتان سے آئے ہیں، 2 دن بعد ان کی لندن کی فلائٹ ہے، وہیں رہائش پذیر ہیں اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ۔ انہی کے لیے شاپنگ کرنے کل وہ میڈم اور ان کی دوست کے ساتھ گئے تھے مال میں۔ دوسری طرف موجود نفوس نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی، جسے سن کر اس نے اطمینان کا بڑا سانس لیا۔ اوکے یوسف، کل آفس میں ملتے ہیں، یہ کہہ کر اس نے موبائل بند کر دیا، الماری سے اپنا نائٹ ڈریس لیا اور واش روم گھس گیا۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر باہر نکلا اور آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور افغان صاحب اندر داخل ہوئے۔ برخوردار، سوئی نہیں تم ابھی؟ اور طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ آج ڈنر بھی نہیں کیا تم نے؟ شام میں ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ میں ہی کھا لیا تھا، اس لیے اب بھوک نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اب وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ ڈیڈ، لگتا ہے آپ کو میرے بچے دیکھنے کی جلدی نہیں ہے۔ اس کی اتنی بے باک اور غیر متفقہ بات پر انہوں نے اس کو گھورا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک تو کہہ رہا ہوں، آپ نے بات ہی نہیں کی نعمان انکل سے ابھی تک۔ آپ کو فکر ہی نہیں ہے میری، اس نے مصنوعی ناراضگی سے کہا، جس پر وہ مسکرا گئے اور ان کا کندھا تھپ تھپا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کرتا ہوں کچھ تمہارا بھی، تم اب ریسٹ کرو، میں چلتا ہوں۔ اس کے کمرے سے نکل کر اب انہوں نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا اور پیچھے ارحم سونے کے لیے لیٹا تھا، پر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ جیسے ہی اپنی آنکھیں بند کرتا، روحی کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے چھم سے آ جاتا۔ یار، کیا ہر ٹائم تم میرے سر پر سوار رہتی ہو اور رات کو میری نیند کی دشمن بن جاتی ہو؟ ایک بار میسر آ جاؤ تم، مجھے سارے بدلے لوں گا سود سمیت۔
وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا اور پھر ایسے ہی آنکھیں بند کیے جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ رابعہ بیگم کی رضامندی دیتے ہی نعمان افریدی اور ان کے مسز نے بغیر دیر کیے ان دونوں کی شادی طے کر دی تھی۔ افغان صاحب نے ارحم کے لیے روحا کا رشتہ مانگا تھا۔ نعمان افریدی تو بہت خوش تھے کہ ان کی دوستی اب رشتہ داری میں بدل جائے گی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ روحا کو اس رشتے کے لیے راضی کرنے کا تھا جس کے لیے وہ بہت پریشان تھے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیسے بات کریں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ روحا کو ارحم کے لیے منانا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے آج انہوں نے افغان صاحب کو اپنے گھر بلایا تھا تاکہ دونوں مل کر اس سے بات کریں، کیونکہ وہ نعمان صاحب کی طرح افغان صاحب کے بھی بہت کلوز تھی اور انہیں امید تھی کہ ان دونوں کے بات کرنے اور سمجھانے پر وہ مان جائے گی۔ روحا اپنے کمرے میں پڑھائی کرنے میں مصروف تھی جب دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ لگتا ہے اس بار کوئی ٹاپ کرنے والا ہے، افغان صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، آپ دونوں ایک ساتھ میرے کمرے میں، کوئی کام تھا کیا؟ مجھے بلا لیا ہوتا۔ روحا نے کتاب سے سر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آج ہم دونوں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئے ہیں، ادھر آؤ، ہمارے پاس آ کر بیٹھو، انہوں نے صوفے پر اپنے ساتھ جگہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی کتابیں کلوز کی اور بیڈ سے اٹھ کر ان کے درمیان میں آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، تمہارا باپ کہتا ہے کہ تم اس سے زیادہ میری سنتی ہو، اس لیے مجھے امید ہے کہ تم میرا مان رکھو گی، افغان صاحب نے ہچکچاتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ ایسی کیا بات ہے بڑے بابا کہ آپ کو بات شروع کرنے سے پہلے سوچنا پڑ رہا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ رومان کے ساتھ تمہاری بھی شادی کر دیں، کیونکہ تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھے اور قابل لڑکے کا رشتہ آیا ہے۔ نعمان افریدی گہری سانس لے کر بات شروع کی۔ بیٹا، زندگی کا کیا بھروسہ کب دغا دے جائے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تم دونوں بہن بھائیوں کو گھر بستہ دیکھ لوں۔ تم جانتی ہو کہ مجھے اب ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ رہتا ہے، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں اللہ سے نا امید نہیں ہوں، لیکن یہ تو زندگی کی حقیقت ہے، جو دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا بھی ہے، اور ویسے بھی شادی تو ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جتنی جلدی ادا ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے، انہوں نے مزید کہتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا۔ ڈیڈ، آپ کی سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ابھی میری پڑھائی ختم نہیں ہوئی، آپ کو پتہ ہے میں ہارٹ سرجن بننا چاہتی ہوں، ایسے میں شادی تو کس نے کہا ہے کہ شادی کے بعد میری گڑیا کی پڑھائی بند ہو جائے گی اور اس کا سپنا پورا نہیں ہوگا؟ شادی کے بعد تمہاری پڑھائی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں بیٹا۔ شادی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد اچھے رشتے آنا بھی بند ہو جاتے ہیں، اور بیٹا ابھی ویسے بھی صرف نکاح ہو رہا ہے، رخصتی تمہاری پڑھائی کے بعد ہی ہوگی، تم چاہو تو ارحم۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتے پینٹ کی پاکٹ میں پڑا موبائل بج اٹھا۔ اوہو، میں تو بھول ہی گیا تھا، آج تو میری ایک کلائنٹ کے ساتھ شام میں میٹنگ تھی۔ اوکے میری جان، اب میں چلتا ہوں، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہوگا، انہوں نے اس کے سر پر پیار دیا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ پیچھے اس نے نعمان صاحب کو دیکھا جو بڑے مان سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اس نے سر جھکا لیا اور ان کے سینے پر سر رکھ کر اپنی رضامندی دے دی۔ نعمان صاحب نے بھی تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو بیٹا، آپ اپنی پڑھائی کرو، اب میں چلتا ہوں، انہوں نے جان بوجھ کر اسے ارحم کا نام نہیں بتایا تھا، ان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ شادی کے لیے مان گئی ہے، یہ نہ ہو کہ ارحم کا نام سن کر بنا بنایا کام ہی بگڑ جائے، اس لیے انہوں نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ آج وہ دونوں اپنی شادی کی شاپنگ کرنے آئی تھی۔ یار، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہم دونوں کی شادی ایک ساتھ ہو رہی ہے، میرے ولیمے والے دن تمہارا نکاح ہو رہا ہے، واؤ، مزہ ہی آ جائے گا۔ پر یار، کیا تم 90 کی دہائی کی لڑکیوں کی طرح شادی کر رہی ہو؟ تم نے لڑکے کو دیکھا ہی نہیں، میرے ماں باپ نے میرے لیے بہترین فیصلہ کیا ہوگا، اس لیے مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، روحا نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا۔ بازار کے اس ہجوم میں روحا کا یہ جملہ انسا کے کانوں میں کسی پرسکون آواز کی طرح گونجا۔ بازار کی رونق، کپڑوں کی چمک دمک اور لوگوں کے اور ایک لمحے کے لیے جیسے پس منظر میں ہی چلا گیا تھا۔ انسا نے حیرت اور ستائش کے ملے جلے جذبات سے اپنی اس سہیلی کو دیکھا جو آج کے اس جدید دور میں بھی اپنے والدین کے فیصلے پر اتنا مضبوط اور اٹل یقین رکھتی تھی۔ تم سچ میں بہت الگ ہو روحا، انسا نے اس کا ہاتھ ہولے سے دباتے ہوئے کہا۔ آج کل جہاں لوگ سالوں کی جان پہچان کے بعد بھی ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر پاتے، وہاں تمہارا یہ مان، سچی مجھے رشک آ رہا ہے تم پر۔ روحا کے چہرے پر ایک دھیمی اور خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دکاندار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرخ اور سنہری کامدانی کا ایک خوبصورت دوپٹہ اٹھایا اور اسے اپنے سر پر رکھ کر شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کے رخساروں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ سفر انجان ضرور ہے، لیکن جس رشتے کی بنیاد اس کے والدین کی دعاؤں پر رکھی گئی ہو وہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ بس دعا کرو انسا کہ میرا اعتماد ہمیشہ قائم رہے، روحا نے شیشے میں انسا کے عکس کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ انشاءاللہ تمہارا یہ اعتماد تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بنے گا، انسا نے مسکرا کر کہا۔
بھیا یہ لال جوڑے فائنل کر دیں، ہم دونوں یہی اپنی شادی پر پہنیں گے، ہم پر بہت جچیں گے، ہاں نا؟ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کھلکھلا اٹھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ ان دونوں کی مہندی ایک ساتھ ہوئی تھی، لیکن ارحم کی فیملی نہیں تھی، کیونکہ نعمان افریدی نہیں چاہتے تھے کہ روحا نکاح سے پہلے ارحم کو دیکھے اور کوئی ہنگامہ کھڑا کرتے۔ مہندی کا فنکشن بھی گھر کے لان میں سادگی کے ساتھ ہی کیا گیا تھا۔ انسا اور رومان کا نکاح بھی ساتھ ہی کر دیا گیا تھا، اور نعمان افریدی نے رابعہ بیگم کو سختی سے منع کیا تھا کوئی بھی جہیز دینے سے، اور شادی کا انتظام بھی انہوں نے خود ہی قریبی ہال میں کیا تھا، اور زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا تھا۔ سادگی سے بس رخصتی تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی، ہر کوئی شادی کی تیاری میں مصروف تھا۔ روحا نے لائٹ پستہ کلر کی ساڑی زیبتن کی تھی، جس کے کنارے پر سلور کلر کا کام ہوا تھا، اور اس کا روپ رنگ اس ساڑی میں بہت دمک رہا تھا۔ لائٹ سے میک اپ اور جیولری نے اس کو اور حسین بنا دیا تھا۔ انسا پر بھی بہت روپ آیا تھا، وہ دلہن بن کر آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری لگ رہی تھی۔ سرخ کام والا لہنگا اور ہیوی جیولری میں اس کی خوبصورتی اور نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کی کزنوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، اتنے میں بارات آنے کا شور مچ گیا۔ ارے انسا، تمہارا دلہا تو بہت ہینڈسم ہے اور ہاؤٹ بھی، اس کی ایک کزن نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کو کیا پتا کہ کتنے نکچڑ اور کھڑوس انسان ہے۔ رومانس کا آر بھی نہیں پتا ہوگا ان کو تو۔ چاہے ہمارا نکاح دوسری بار ہوا ہے، لیکن سب کی نظروں میں تو ابھی ہوا ہے نا، مبارک تو دینی چاہیے تھی نا، اس نے رونی صورت بنا کے دل میں کہا۔ اس کے ذہن میں ایک دم سے وہ لمحہ اجاگر ہوا تھا جب نکاح کے بعد ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تھا مہندی والے دن۔ انسا کو لگا تھا کہ وہ بھی ڈراموں فلموں کی طرح اس کے کمرے میں آ کر اس کی تعریف کرے گا، اس کو پیارا سا گفٹ دے گا، لیکن تعریف کرنا تو دور کی بات، اس نے تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، بلکہ سنجیدہ انداز میں ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہو۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں تھی کہ برائڈل روم کا دروازہ کھلا اور روحا اندر داخل ہوئی۔ اوہ مائی گاڈ، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم دلہن بن کر اتنی حسین بھی لگ سکتی ہو۔ وہ ایک دم سے اس کے گلے سے لگی۔ تو کیا میں پہلے خوبصورت نہیں تھی؟ انسا نے اس سے الگ ہو کر منہ بنایا۔ ارے نہیں یار، میں نے ایسا تو نہیں کہا، میری دوست شروع سے بہت خوبصورت ہے، بس وہ دلہن بن کر تم پر روپ بہت آیا ہے، روحا نے مسکرا کر کہا اور اپنے موبائل سے اپنی اور اس کی سیلفی لینے لگی۔ رومان نے شروع سے روحا کی طرح اسے بھی اپنی بہن کی نظر سے ہی دیکھا تھا، لیکن نکاح کے بعد اس کا یہ نظریہ بدل گیا تھا۔ اس نے جب سے انسا کو اپنی زوجیت میں لیا تھا، وہ اس کے بارے میں الگ انداز سے سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت اس کے دل و دماغ پر سوار رہتی تھی۔ بے شک نکاح کے بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، کل سب کی موجودگی میں وہ اس کو ٹھیک سے دیکھ نہیں سکا تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار اس سے مل لے گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس جاتا اس کا موبائل بجا اور اس کو اچانک ہاسپٹل جانا پڑا۔ اس کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ساری رات اس کی وہیں نکل گئی تھی۔ صبح ہی وہ گھر لوٹا تھا اور تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد بارات لے کر آ گیا تھا، اور اب بے چینی سے اسٹیج پر بیٹھا اپنے دلہن کا انتظار کر رہا تھا جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور بھی تھا جو بے چینی سے کسی کی دید کا انتظار کر رہا تھا۔ ارحم بارات کے ساتھ نہیں آیا تھا، ڈائریکٹ ہال میں ہی پہنچا تھا، اس لیے اب اس کی بیتاب نظریں ہال کے کونے کونے میں اس کی ہونے والی دلہن کی تلاش میں تھی، جب اچانک انٹرنس سے دلہن کے ساتھ اسے آتی ہوئی وہ دکھائی دی۔ پستہ کلر کی ساڑی میں وہ سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ انسا کے ساتھ چلتے ہوئے اسے اپنی پشت پر کسی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، لیکن ارد گرد دیکھنے سے اسے اندازہ نہ ہو سکا کہ کون دیکھ رہا ہے۔ یار مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی مجھے مسلسل دیکھ رہا ہے، اس نے انسا کے کان میں سرگوشی کی۔ میری دوست آج اتنی پیاری لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے تمہارا بھائی تمہارا دلہا راجہ بھی یہیں کہیں ہو اور وہیں تمہیں نہار رہے ہوں، انسا نے اسے مدھم آواز میں چھیڑا۔ باز آ جاؤ، نہیں تو میں تیری دلہن بننے کا بھی لحاظ نہیں کروں گی، اس نے اسے ہلکی کوہنی مارتے ہوئے کہا، جس پر اس نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ مجھے گھورنا بند کرو اور اپنے سجن جی کے پاس جاؤ، وہ دیکھو کیسے تمہارے احترام میں کھڑے ہوئے ہیں، روحا نے اسٹیج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں رومان اب ان لوگوں کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھتا کھڑا ہو گیا تھا اور آگے ہو کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر انسا کو اسٹیج کے اوپر چڑھنے میں مدد دی تھی، اور اسی ٹائم اس کے اوپر سے 5000 کے کئی نوٹ وار دیے۔ انسا نے اپنا گھونگھٹ اوپر کرنے کی کوشش کی تو رومان نے اس کا بازو ہلکے سے دباتے ہوئے اسے روکا۔ اس روپ کو دیکھنے کا حق صرف مجھے ہے، اور آہستہ سے اس کے کان کے قریب اپنا چہرہ لے جا کر سرگوشی کی، جس پر وہ شرم سے لال ہو گئی۔ اس نے کہاں دیکھا اس کا یہ انداز، نکاح پہلے ہو چکا تھا، اس لیے کھانا کھلا کر تھوڑی دیر بعد رخصتی گھر واپس آ کر مختصر رسومات کے بعد ان کا فوٹو شوٹ ہوا تھا، جو ارمان نے ہال میں کروانے سے منع کر دیا تھا۔ فوٹو شوٹ کروانے کے بعد روحا اس کو ارمان کے کمرے میں لے آئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ایک دھیمی اور مسحور کن خوشبو نے ان کا استقبال کیا۔ رومان کا کمرہ، جو ہمیشہ اس کی سنجیدہ شخصیت کی عکاسی کرتا تھا، آج کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ روحا نے محبت بھرے انداز میں اسے بٹھایا اور اس کے بھاری عروسی جوڑے کو سنبھالنے میں مدد کی۔
تم یہاں آرام کرو، میں ابھی بھائی کو دیکھ کر آتی ہوں، روحا نے مسکرا کر کہا اور اسے تسلی دیتے ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ تنہائی کا احساس ہوتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ وہ گھبراہٹ اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کمرے کے ماحول کا جائزہ لینے لگی، جہاں اب اسے اپنی زندگی کا ایک نیا اور خوبصورت سفر شروع کرنا تھا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور رومان نے چہرے پر وہی مانوس سنجیدگی اور آنکھوں میں ڈھیروں انکہی محبت لیے کمرے میں داخل ہوا، جہاں بیڈ پر اس کی دلہن اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ اس نے دروازہ بند کر کے لاک لگایا اور آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف اپنے قدم بڑھائے۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی اور کمرے میں پھیلی خاموشی میں ان قدموں کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر وہ چند لمحوں کے لیے رک گیا، گھونگھٹ کی اوٹ میں چھپا اس کا چہرہ جو شرم اور حیا سے سرخ ہو رہا تھا، رومان کے دل کو ایک عجیب سا سکون بخش رہا تھا۔ اور پھر بیڈ پر اس کے پھیلے ہوئے لہنگے کو سمیٹ کر جگہ بنائی اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اس نے ایک نظر اس کے لرزتے ہوئے وجود پر ڈالی اور پھر دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ اپنے ہونٹ اس کے کان کے قریب لے جا کر سرگوشیانہ انداز میں کہا، جس پر اس نے پہلے ہاں اور پھر نفی میں سر ہلایا، جسے دیکھ کر رومان کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ سج گئی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کھڑوس اس طرح بھی مجھ سے بات کر سکتا ہے، انسا نے منہ میں بڑبڑایا۔ کچھ کہا تم نے؟ رومان نے ایک دم اس کی گود میں اپنا سر رکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ گھبرا کر ایک دم سے تھوڑا پیچھے ہٹی، جس پر رومان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ہائے اللہ جی، یہ ان کو کیا ہو گیا ہے اور کتنے باریک کان ہیں ان کے! اس بار وہ صرف اپنے دل میں سوچ ہی سکی۔ رومان نے اس کے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے ایک کھڑوس، نکچڑا اور ان رومانٹک انسان سمجھتی ہو۔ میں نے ہمیشہ تمہیں روحا کی طرح اپنی بہن ہی سمجھا، اس لیے ہمیشہ تمہیں اچھے برے کام سے روکتا رہا۔ خیر، اب ہمارا رشتہ بدل گیا ہے اور میرا تمہیں دیکھنے کا انداز بھی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس رشتے کی نزاکت کو سمجھو۔ اب شادی ہو ہی گئی ہے تو کیوں نہ ہم ایک دوسرے کی فیلنگز کو سمجھتے ہوئے ایمانداری سے ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں، کیونکہ نکاح ایک مقدس بندھن ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس رشتے میں ایک دوسرے کو وقت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ نزدیکیاں ہمیشہ رشتے کو مضبوط کرتی ہیں، نہ کہ دوریاں۔ رومان کے ان غیر متوقع اور گہرے الفاظ نے انسا کے دل کی دھڑکنوں کو ساکت کر دیا۔ اس نے حیرت سے اپنی گود میں سر رکھے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے کوئی جھجک نہیں تھی، بلکہ اپنے رشتے کو اپنانے کا پکا عزم تھا۔ آپ اس کے لبوں سے بس یہی ایک لفظ بڑی مشکل سے نکلا۔ رومان دھیرے سے اٹھ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور دھیرے دھیرے اس کا گھونگھٹ اوپر کیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو آج، اور آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں زندگی کی نئی شروعات کرنے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر ان دونوں نے وضو کر کے ایک ساتھ نوافل ادا کیے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد انسا نے الماری میں سے ہی ایک نائٹ ڈریس نکال کر کپڑے چینج کر لیے تھے اور اب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سلجھا رہی تھی، جب اس نے اپنے کندھوں پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا اور آئینے کی طرف دیکھا، جہاں اس کے بالکل پیچھے رومان کھڑا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ رومان نے ہاتھ آگے بڑھا کر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے ایک مخملی ڈبہ نکالا، جس میں ایک بہت ہی خوبصورت اور نازک سی چین تھی، جس کے پینڈنٹ پر چھوٹے چھوٹے ہیرے لگے ہوئے تھے۔ میں پہناؤں؟ رومان نے آئینے میں اس کی طرف دیکھا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ رومان نے اس کے بالوں کو اپنے ایک ہاتھ سے سائڈ پر کیا اور اس چین کو اس کے گلے کی زینت بنا دیا، اور پیچھے سے اس کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے، جس سے انسا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ اس نے کب تصور کیا تھا رومان کو اس روپ میں؟ رومان، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کو روکنا چاہا۔ شش، خاموشی کے ساتھ ان لمحوں کو محسوس کرو، چاہے ہماری شادی جیسے بھی ہوئی ہو۔ بھلا تم میرے سے کافی سال چھوٹی ہو، لیکن اب تم میری بیوی ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ ان لمحات کو جیو۔ جس پر انسا نے خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے آپ کو اپنے محرم کے سپرد کر دیا۔ اس نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا، اور ساری رات اس کے کانوں میں مدھم سرگوشی کے ساتھ اپنی محبتیں اس پر نچھاور کرتا رہا۔ روشنی چھن سے کھڑکی کے پردوں سے ہوتی ہوئی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ انسا نے روشنی کی وجہ سے کسمسا کر اپنی آنکھیں کھولی اور گاڑی کی طرف دیکھا، جو 7 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر بیٹھتی، اسے اپنے اوپر وزن محسوس کرتے رومان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، جو اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں قید کیے ہوئے تھا۔ لیکن کہاں وہ نازک سی جان اور کہاں وہ طاقتور مرد، وہ اس کو 1 انچ نہ ہلا سکی۔ رومان، آج روحا کا نکاح ہے، بہت کام ہے، پیچھے ہٹے، مجھے اٹھنے دیں۔ پر مجال ہے کہ اسے کوئی اثر ہوتا، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط گرفت میں اسے لے چکا تھا۔ چپ چاپ لیٹی رہو، ابھی میرا دل نہیں ہے اٹھنے کا، اس نے مزید اسے اپنے آپ میں بھینچتے ہوئے کہا۔ آپ کا دل نہیں ہے اٹھنے کا، پر مجھے تو اٹھنے دیں، اس نے بے بسی سے دوبارہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کی سوئیاں آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہی تھیں۔ رومان، آنٹی کیا سوچیں گی؟ کچھ نہیں سوچتی امی، انہیں پتہ ہے کہ ان کے بیٹے کی کل شادی ہوئی ہے، وہ سب سمجھتی ہیں، تم بے فکر ہو جاؤ۔
اس نے اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا، کیسے بے فکر ہو جاؤں؟ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آج ہمارے ولیمے کے ساتھ روحا کا نکاح بھی ہے؟ آپ کو تو اپنی بہن کا کوئی خیال نہیں ہے۔ لیکن مجھے اپنے دوست کا ہے۔ ہٹیے پیچھے، مجھے اٹھنے دیں۔ اس نے اس کی مضبوط گرفت سے نکلتے ہوئے کہا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ مجھے اپنی بہن کا خیال نہیں ہے؟ اور تم مجھے کچھ یاد رکھنے دو تو میں یاد رکھوں۔ رومان نے اس کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے کہا، جس پر اس نے تیزی سے واش روم کا رخ کیا، پر اندر جانے سے پہلے اس کو گھوری ڈالنا نہیں بھولی۔ اس کے ایسا کرنے پر وہ مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ رومان انسا اور روحا کو پارلر چھوڑ آیا تھا۔ کچھ دیر اسے بھی تیار ہو کر ہال نکلنا تھا انتظامات دیکھنے کے لیے۔ انسا اور روحا آج بھی دونوں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ روحا پر بھی انسا کی طرح بہت زیادہ روپ آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی بارات آ گئی تھی۔ انسا نے رومان کے ساتھ مل کر بارات کا استقبال کیا تھا۔ انسا کو پتہ چل چکا تھا کہ روحا کا نکاح ارحم سے ہو رہا ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے اس کو چپ رہنا پڑا۔ اسٹیج کو گلاب کے تازہ پھولوں سے سجایا گیا تھا اور درمیان میں گلاب کے پھولوں کی لڑیوں سے ایک دیوار بنائی گئی تھی، اور پھر دونوں کو اسٹیج پر لایا گیا۔ روحا آفریدی بنت نعمان آفریدی، کیا آپ کو ارحم افغان ولد؟ مولوی صاحب کے الفاظ جیسے ہی روحا کے کانوں سے ٹکرائے، اس نے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے اپنے باپ اور افغان صاحب کو بے یقینی سے دیکھا، جس پر دونوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی۔ روبینہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو بولنے کا اشارہ کیا۔ دوسری طرف بیٹھے ہوئے ارحم کا بے چینی سے برا حال تھا جب ایک بار پھر مولوی صاحب کے صاف الفاظ گونجے، روحا آفریدی بنت نعمان آفریدی، کیا آپ کو ارحم افغان ولد محمد افغان بحق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ اس نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا تو سب نے سکون کا سانس لیا، اور پھر یہی الفاظ ارحم کے لیے دہرائے گئے جو اس نے پورے دل سے قبول کر کے روحا کو دل و جان سے اپنے نکاح میں لیا۔ نکاح ہوتے ہی پھولوں کی لڑیوں کو سائڈ پہ کر دیا گیا اور سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اور ارحم نے آگے بڑھ کر روحا کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پورے استحقاق سے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار قائم کیا۔ کیمرہ مین نے جلدی سے اس منظر کو اپنے کیمرے میں قید کیا۔ اس کی اس حرکت سے روحا کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی اور اس نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ارد گرد دیکھا۔ سب انہیں ہی دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ اس نے شرم سے اپنی آنکھیں نیچے جھکا لی۔ پہلے ہی اس کے گھر والوں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ارحم کو کس قدر ناپسند کرتی ہے، اس کی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے پھر بھی اس کو اس کے نکاح میں دے دیا، اور اب یہ شخص اسے اپنے رویے سے جھٹکے پہ جھٹکے دے رہا تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد انسا اس کے پاس آئی۔ ارحم اپنے دوستوں سے مل رہا تھا، اس لیے وہ موقع دیکھ کر اوپر اسٹیج پر آ گئی تھی۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، تم جانتی تھی نا سب؟ روحا نے ناراضگی جتائی۔ قسم سے یار، مجھے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتہ چلا ہے، لیکن تم یہ بھی تو دیکھو نا، اگر انکل تمہیں پہلے بتا دیتے کہ وہ تمہارا رشتہ ارحم کے ساتھ کر رہے ہیں تو کیا تم مانتی؟ اور تمہاری نادانی کی وجہ سے وہ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے گنوا نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے تم سے ذکر نہیں کیا ہوگا۔ اور ارحم بھائی اتنے اچھے اور گڈ لکنگ ہیں۔ رہی بات نیچر کی، تو تمہارا بھائی کیا کم خڑوس ہے، لیکن کل رات کو مجھے پتہ چلا کہ ہم کسی کو ایک دم سے جج نہیں کر سکتے، اور مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے کیئرنگ اور رومانٹک بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اور تم نے کیا کیا جانا؟ اس سے پہلے وہ اپنی روانی میں مزید کچھ کہتی، اس نے روحا کی آنکھوں میں شرارت دیکھ لی اور دونوں ہلکا سا مسکرا دیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی انسا روحا کو برائڈل روم میں بٹھا گئی تھی، یہ کہہ کے کہ وہ اپنے اور اس کے لیے کھانا لگانے کا کہہ کر آتی ہے۔ اس کو گئے ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ برائڈل روم کا دروازہ آہستہ سے کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر روحا نے اپنا جھکا ہوا سر ایک دم سے اوپر اٹھایا اور ارحم کو اپنے سامنے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ ارے کھڑی کیوں ہو گئی ہو اور ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا؟ ارحم نے اس کے پاس آ کر اسے بازو سے پکڑتے ہوئے صوفے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ میں نے ہی انسا بھابھی سے کہا تھا کہ ہمیں کچھ دیر پرائیویسی دے دیں، اس نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لے کر دوسرا ہاتھ اس پر پھیرنے لگا۔ اس کے ایسا کرنے سے روحا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے ہی بابا سے کہا تھا کہ اگر تم اس بات سے لا علم ہو کہ تمہارا نکاح مجھ سے ہو رہا ہے تو وہ تمہیں لا علم ہی رہنے دیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا نام سن کر تم نکاح سے ہی منع کر دو۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے سخت رویے سے مجھے ناپسند کرتی تھی، لیکن یار میں بھی کیا کرتا ہوں، میرے جذبات پر کنٹرول نہیں رہتا تھا، اس لیے میں تم پر ہر وقت غصہ کرتا تھا، کہیں تمہیں میری فیلنگز کے بارے میں علم نہ ہو جائے۔ جب سے ہوش سنبھالتے ہوئے تمہیں دیکھا ہے بس تمہیں ہی اپنے ساتھ تصور کیا ہے۔ ارحم کے ایسا کہنے پر روحا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں یار، آئی ریئلی لو یو مائی ڈیئر، اس نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی جسارت کرتا، دروازے پر ہلکی سے دستک کے ساتھ انسا اندر داخل ہوئی۔ سوری، میں بس یہ کھانا سرو کروانے آئی تھی، اس نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، جس پر ارحم نے مسکرا کر اس کو ٹیبل پر کھانا لگانے کی اجازت دی۔ وہ کھانا لگا کر جانے لگی تو روحا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم بیٹھو اپنے سیاں کے پاس، میں چلی اپنے پیا کے پاس، اس نے دھیرے سے اس کے کان کے قریب سرگوشیانہ انداز میں کہا اور مسکرا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ یار کچھ کھاؤ، تم تو کچھ کھا ہی نہیں رہی، اگر اس جیولری کے ساتھ کھانے میں مشکل ہو رہی ہے تو میں ہیلپ کر دوں؟
اس نے ہچکچاتے ہوئے اس کی نتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر روحا نے اس بات میں سر ہلایا اور ارحم ایک ہاتھ سے اس کی نتھ پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اسے کھانا کھلانے لگا۔ یار تم بھی مجھے کھلاؤ نا، اس طرح تو میں بھوکا ہی رہ جاؤں گا تمہیں کھلاتے کھلاتے۔ ارحم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس نے ایک نوالا بنا کر اس کو کھلایا، اور اسی طرح دونوں نے ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے اور ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے یادگار وقت گزارا۔ بے شک زندگی اچھے ہم سفر کے ساتھ یادگار اور پرسکون ہو جاتی ہے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔